جب ہمارا مان ہے کہ سب حضرت آدم کی اولاد ہیں تو یہ ذات کہاں سے نکلی؟ اس میں سید زادے کہتے ہیں کہ ہماری، یار سید زادوں کے ایسے لوگ بہت پریشان ہیں. دیکھیں یقیناً ذات پات کی بنیاد کے اوپر تمیز نہیں کرنی چاہیے، سوائے ایک چھوٹا سا اس کا پورشن ہے کہ اللہ جسے چن لے. اب ذات پات کو تو چھوڑ دیں، ذات پات کی تو تفریق کوئی کہہ سکتا ہے کہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہے. مرد و عورت کی تفریق کیا انسانوں نے بنائی ہے؟ یہ تو اللہ نے بنایا نا. مرد کو کئی کوالٹیز ایسی دی ہیں جو عورتوں کو نہیں دی، عورتوں کو کئی کوالٹیز دی ہیں جو مردوں کو نہیں دی ہیں. یعنی دنیا کے سارے مرد مر جائیں نا تو انسانیت ختم نہیں ہوگی، لیکن دنیا کی ساری عورتیں مر جائیں تو انسانیت ختم ہو جائے گی. دنیا کے سارے مرد ایک لمحے میں مر جائیں پھر بھی لاکھوں عورتیں ایسی ہوں گی جو پریگننٹ ہوں گی اور ان سے پھر آگے نسل انسانی چل پڑے گی. لیکن اگر دنیا کی ہر عورت مر جائے تو جتنے انسان ہیں بس وہ جتنا عرصہ وہ زندہ رہیں گے وہ رہیں گے، اس کے بعد تو آگے نسل انسانی چل نہیں سکتی. تو اب مرد بیٹھ کے اس چیز کا رونا شروع کر دیں کہ یہ ذات پات کی تفریق کہاں سے آ گئی؟ اللہ نے کی ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک جو تقوی کا معیار ہے، جو عزت کا معیار ہے وہ تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ سورۃ الحجرات کی آیات ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں آدم علیہ السلام، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، آدم سے پیدا کیا اور اس کے بعد تمہیں گروہوں میں قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تمہاری پہچان ہو. تم میں سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقوی والا ہے، پرہیزگاری والا ہے. یار تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے نا آپ، یہ کام بھی اب مجھے ہی کرنا پڑے گا. آگے ہو، بہت جگہ ہے میرے بھائی، بہت جگہ ہے. آگے ہوں، آگے ہو کے بیٹھیں گے تو آپ کو اے سی کی ٹھنڈ کم لگے گی. انہوں نے اے سی بھی اتنے لاتے ہیں نا. اچھا، تو یہ جو ذات پات کی اس حوالے سے تو تفریق اللہ نے کی ہے کہ تمہیں قبیلوں میں بانٹا ہے، یہ اللہ نہیں بانٹا ہے. بل اس کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کو ذلیل کرنا وہ غلط ہے. بنی اسرائیل کو قرآن میں 2 دفعہ آیا انی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب ہم نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی تھی. تو اگر حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے کی اولاد حضرت اسحاق جن کا لقب اسرائیل بھی تھا، ان کے جو بیٹا تھا یعقوب، حضرت یوسف کے والد، ان کا لقب اسرائیل بھی تھا، اسی سے بنی اسرائیل بنے. اگر بنو اسرائیل کو جہان والوں پہ فضیلت ہے تو بنو اسماعیل کو بھی جہان والوں پہ فضیلت اگر اللہ نے دی ہے، قریش کو یا سید کو، تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اب ان کو نمازیں معاف ہیں یا وہ برے کام کریں گے تو ان کی پکڑ نہیں ہے، نہیں. پھر ان کو یہ بھی بتانا چاہیے، یہ قرآن میں سورہ الاحزاب میں آیا کہ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم نے بے حیائی کی تو تمہیں بھی دوگنا عذاب دیا جائے گا تمہیں عام عورتوں سے، کیونکہ تمہارا مرتبہ زیادہ ہے نا. تو سیدوں کو بتا دیں کہ تسی اگر پٹھے کام کیتے تو انہوں ڈبل عذاب ہونا ہے. ٹھیک ہے فضیلت ہم مانتے ہیں زیادہ ہوگی لیکن عذاب بھی ڈبل ہوگا. ہاں فضیلت ویل کرو. پھر تو اس میں دونوں ایکسٹریم ہیں، ہم نسبت کو بھی مانتے ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے تقوی پرہیزگاری. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس کے اعمال نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اور اس کا خاندان اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا. پہلی چیز وہ ہے. اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری مسلم کی ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں چھڑا نہیں سکوں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں چھڑا نہیں سکوں گا. اے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب، ایک ایک رشتہ دار کو حضور نے پکار کے کہا کہ اللہ نے جو مجھے مال دیا اس میں سے تو میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں، لیکن اگر اللہ کی نافرمانی کی تو میں تمہیں نہیں چھڑا سکتا. تو نبی علیہ السلام اور اس سے زیادہ کیا سمجھاتے ہیں؟